شکر سے تیرے زباں میری رہے تیری یا خدا، شکر سے تیرے زباں میری رہے تیری یا خدا، مجھ کو ایسی دے خدا توفیق جو نہ ہو جدا، مجھ کو ایسی دے خدا توفیق جو نہ ہو جدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے شکر کے فضائل میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی فضیلت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مزید اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہم سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ مزید یہ کہ ہم اپنے اسلاف کرام کے ان واقعات کو سنتے ہیں کہ جن کو سن کر ہمارے اندر مزید اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ابتداً ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، شکر پر ابھارنے والی چیز ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توکل کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے، چنانچہ سورہ شورى کی آیت نمبر 36 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں یوں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پیارے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً جس شخص کا اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا، اس کے اندر اتنا ہی زیادہ شکر کا مادہ بھی پیدا ہوگا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر بھی کرتا ہوگا۔ ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص فاقے میں مبتلا ہو جائے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں کیا جاتا، اور جو رزق تنگ ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا بدیر رزق عطا فرمائے گا۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ جس شخص پر فاقہ مسلط ہو، اب وہ اس کو لوگوں میں اگر بیان کرے گا تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اس حصے سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ مصیبت میں مبتلا ہونے پر جو لوگوں کے سامنے واویلا کرتے ہیں، لوگوں کو جا کر اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، تو ان کی پریشانیاں اس طرح ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ عز و جل وہ ذات کہ جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی روزی دی، یقیناً وہی ہمیں کثیر رزق عطا فرمائے گا۔ ہماری پریشانیاں اللہ عز و جل ہی دور فرمائے گا، یہ لوگ ہماری پریشانیاں دور نہیں کریں گے، کیونکہ مالک حقیقی وہی ہے۔ ہاں، یہ البتہ دوسری بات ہے کہ اللہ عز و جل ان کو سبب بنا سکتا ہے، تو یقیناً کہ وہ شخص کہ جو خالق حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے جو اسباب ہیں ان کی طرف جائے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں عرض کرے اور پھر اسباب کو اختیار کرے، یعنی کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے۔ اگر نمازوں میں سستی ہے تو وہ سستی دور کرے، نماز پڑھے، اور اگر نمازیں پڑھتا ہے تو تہجد گزاری کرے، اور تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کرے، تلاوت کلام پاک کے بعد دعا کرے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور اپنی پریشانیوں، اپنی مفلسی کا حال اپنے رب عز و جل کو بیان فرمائے۔ حالانکہ اللہ عز و جل سب جانتا ہے، لیکن یہ اس شخص کا جو انداز ہوگا، دعا مانگنے کا طریقہ ہوگا، تو اللہ عز و جل ایسوں کی
فریاد رسی فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر وہ اسباب کی طرف جائیں کہ جو بھی دنیاوی اسباب ہیں، کام کاج، دیگر معاملات، لیکن لوگوں کے آگے سوال ہرگز نہ کرے۔ لیکن یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ جو اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی ذات پر کامل توکل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامل توکل رکھنے والوں کے حسن ظن کی لاج کس طرح رکھی جاتی ہے؟ آئیے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توکل کیا، جن لوگوں نے اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل نے ان کے حسن ظن کی کس طرح لاج رکھی کہ ایک بزرگ بسلسلہ ریاضت یعنی ریاضت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کسی جنگل میں تھے کہ آپ کے پاس شیطان آیا اور اس طرح وسوسے ڈالنے لگا کہ آپ کے پاس اس ویرانے میں کچھ بھی نہیں، اور یہ ایسا جنگل ہے کہ جس میں ہلاک کر دینے والی اشیاء بکثرت ہیں، اور اس میں نہ تو کسی آبادی کا نام و نشان، نہ کسی انسان کا گزر۔ یعنی شیطان ان کے پاس آ کر ان کو وسوسے دینے لگا۔ بزرگ نے اس شیطانی وسوسے کو فوراً محسوس کر لیا کہ یہ شیطان کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں بغیر زاد راہ یعنی بغیر کچھ حاصل کیے اس جنگل کو طے کروں گا، کسی سے کوئی چیز نہ لوں گا، اور اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک میرے منہ میں زبردستی گھی اور شہد نہ ڈالا جائے۔ یعنی ایک پختہ ارادہ اپنے اندر انہوں نے کیا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک میرے منہ میں زبردستی گھی اور شہد نہ ڈالا جائے۔ اب یہ کیسا ارادہ ہے؟ اللہ والوں کی ایسی ہی شان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا کامل بھروسہ تھا، توکل تھا، یہ اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ یہ ارادہ فرما کر آپ اس جنگل کے بالکل سنسان حصے کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا اور سفر طے کرنا شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح گھومتا رہا، حتیٰ کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ راستہ بھول کر میری طرف آ رہا ہے۔ میں انہیں دیکھتے ہی زمین پر لیٹ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ سیدھے چلتے ہوئے مجھ تک آ پہنچے۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو چھپایا، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ظاہر کر دیا، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ قافلہ میرے پاس آیا تو میں لیٹا ہوا تھا، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس مسافر کا زاد راہ یعنی سامان، کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے، اور بھوک و پیاس کی شدت سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں بے ہوش نہیں تھا، میں نے صرف آنکھیں بند کی تھی، لہذا اسے ہوش میں لانے کے لیے گھی اور شہد لاؤ تاکہ اسے ہوش میں لایا جا سکے۔ دیکھیں اللہ عز و جل کی شان کہ اس شخص نے پکا ارادہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک گھی اور شہد میرے منہ میں نہ ڈالا جائے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ چنانچہ گھی اور شہد لایا گیا تو میں نے اپنا منہ سختی سے بند کر لیا، تو انہوں نے چھری وغیرہ منگوا کر میرا منہ زبردستی کھولا اور گھی شہد میرے منہ میں ڈالا۔ اس پر مجھے ہنسی آ گئی کہ اللہ عز و جل کی کیسی شان ہے، اور آنکھیں کھول دی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ کہنے لگے یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے۔ تو میں نے کہا خدا عز و جل کی قسم میں ہرگز پاگل نہیں۔ پھر میں نے اپنا تمام واقعہ انہیں سنایا کہ شیطان نے مجھے وسوسے دیے، لیکن میں نے اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کیا اور پختہ ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک گھی اور شہد میرے منہ میں نہ ڈالا جائے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو کیسا سبب بنایا کہ آپ یہاں پر آئے اور مجھے اس حالت میں دیکھا، اور آپ لوگوں نے زبردستی میرے منہ میں گھی اور شہد ڈالا، میں نے کھایا۔ اللہ عز و جل کی کیسی شان ہے۔ واقعی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کیا،
اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ ایسے ہی معاملے کیے۔ اور یقیناً جو لوگ اپنے رب عز و جل پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کرتے، تو وہ لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں، لیکن اپنے رب عز و جل کو کچھ نہیں کہتے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرتے، لوگوں کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کرنے والی ذات رب کریم کی ہے، اس کی بارگاہ میں گڑگڑانا چاہیے، اللہ عز و جل کی ذات پر کامل بھروسہ ہو، اور بھوک بھی ہو، فاقے بھی ہو، لیکن یہ ذہن ہو کہ میرا رب اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر کس طرح شکر کا جذبہ پیدا کریں کہ ہم اپنے اسلاف کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر غور و تفکر کریں کہ انہوں نے کس طرح سادہ زندگی گزاری، انہوں نے کس طرح سادہ زندگی گزاری، اور ان کا طرز حیات کیسا اچھا تھا، کیسا بابرکت تھا۔ ہماری کیا اوقات؟ ان نفوس قدسیہ کے حالات کو ہم دیکھیں کہ کتنی عرفہ و اعلیٰ شخصیات تھی، لیکن کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور ہم اپنے معاملات پر غور کریں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں تفسیر خزائن العرفان میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک درج ہے کہ جس کو ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنا ہو، لیکن یہ جتنی مرتبہ سنے اللہ عز و جل کے ان نیک بندوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے طرز زندگی کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا حال سن کر کہ اپنے اندر ہم یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم کون ہوتے ہیں اور ہماری کیا اوقات۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے گھرانے میں اس وقت ایک شخص کے کھانے کے لیے کوئی سبب نہ تھا کہ ایک مہمان کو کھانا کھلایا جاتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں پر کھانے کی کسی چیز کے بارے میں معلوم کروایا کہ اگر کچھ کھانے کو ہو تو اس مہمان کو دیا جائے۔ پتہ چلا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ اب اندازہ لگائیے بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ خاندان نبوت ہے، لیکن ان کے گھر میں ایک شخص کے کھانے کے اسباب نہیں۔ اس وقت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے دریافت کیا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو عرض کی کہ اور کچھ نہیں، بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ اب دیکھیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، صرف بچوں کے لیے کچھ کھانا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا لگا دو، پھر کھانا لگانے کے بعد جب مہمان کھانے کو بیٹھ جائے اس چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو معلوم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، کیونکہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ہم نہیں کھا رہے تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہوگا تو وہ بھوکا رہ جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے انہوں نے کیسی ان کی سوچ تھی کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود ساری رات بھوکے رہے، لیکن اس مہمان کو کھانا کھلایا اور کس طرح کہ چراغ کو بجھا دیا اور اس کے سامنے یہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ زوجہ نے اسی طرح کیا،
اور مہمان نے کھانا کھایا اور آپ دونوں شخصیات ساری رات بھوکے رہے، قربان جائیں ان کی شان و عظمت پر۔ جب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو تلاوت کی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ اب اندازہ لگائی کہ بچے بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکے تھے، لیکن اللہ عز و جل کی راہ میں کس طرح کھلانے کا جذبہ تھا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے۔ تو ان کی شان اس طرح قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ لیکن آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارے جیب میں اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص ہم کو کہتا ہے کہ مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دو، تو ہم اس سے بھی دور ہٹ جاتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پیسے ہیں بھی تو کسی کو کھانا کھلانے کا ذہن نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 400-500 روپے کی رقم پڑی ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ کوئی محتاج ہے، کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے میں ہمارے 100 روپے 200 روپے خرچ ہوں، لیکن اب اندازہ لگائیے کہ ان 100-200 روپے میں تو اس کی بھوک ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ چھوٹی سی رقم ہے۔ ہم اس کے یعنی اس کو کچھ نہ کچھ اپنے ایسے معاملات میں صرف کر دیں گے کہ ہماری فضولیات ہوں گی، لیکن اس شخص کا پیٹ بھر جائے گا۔ یقیناً یہ مال و دولت یہ ہمیں ہمارے رب نے دی، یعنی اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بھی رقم ہونا تو لیکن ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں کوئی شخص بھوکا ہے، اور اگر وہ ایک روایتی فقیر نہیں، یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ تو اس نے جو ہے وہ اپنا ایک انداز بنایا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑی سی رقم ہو لیکن ہم دیکھیں کہ واقعی یہ مستحق ہے اور اسے کھانا کھلانا چاہیے، تو اب تھوڑی سی رقم کیوں نہ ہو ہم اس شخص کو کھانا کھلا دیں، اور اپنے رب کی رضا کے لیے، دکھاوا ریاکاری ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ تو اب دیکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں کیسی برکت ہوتی ہے، آپ کو اس شخص کی، اس بھوکے شخص کی کیسی دعائیں لگتی ہیں، آپ کی گھر کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں اور مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں کہ اپنے پاس جو کچھ تھوڑی سی رقم ہو وہ بھی اللہ عز و جل، یہ اللہ عز و جل ہی کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بندوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جس طرح خرچ کرنے کا اسے ذہن ہونا چاہیے، اس طرح کا ذہن اکثر نہیں پایا جاتا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال خرچ کرنے کا ایک ذہن ہونا چاہیے، جس طرح کے ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں جو کچھ کھانا رکھا ہوتا انہی کو کھلا دیتے۔ لیکن آج ہمارا حال کیسا ہے ہم بہتر جانتے، لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی سعادت دے، اور پھر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ اگر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری جیب میں جو بھی رقم ہوگی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس شخص کو، اس غریب کو کھلا دیں گے۔ کوئی طالب علم ہو اس کو کتاب دلانی ہو ہم اس کو کتاب دلا دیں۔ ہم کوئی بھی شخص جو محتاج ہے، جو پریشان حال ہے، ہمارا سگا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس میرے بھائی کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو پیسے نہیں دیتے، کیوں؟ کہ میرے پاس پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ پیسے ختم نہیں ہوں گے، اللہ عز و جل ایک کے بدلے 70 اور 700 اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، جیسی اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ملے گا۔ اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا ہی دیا ہوا ہے،
اور تیری ہی عطا سے، یعنی یہ توفیق بھی اے اللہ تو نے ہی مجھے دی کہ میں تیری بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں، یہ بھی تیری ہی توفیق ہے۔ ورنہ لوگوں کے پاس بہت سارا مال و دولت ہوتا ہے، وہ لوگ کسی کو اگر دیتے بھی ہیں تو جتا کر دیتے ہیں، اور یا پھر اس کو اذیت دیتے ہیں، دھکے کھلاتے۔ راشن بانٹنے کے لیے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ راشن بانٹا جا رہا ہے اور پھر ان غریبوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو اپنی عزت بچا کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بلا کر سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا انداز بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کا مال ہے اور اللہ عز و جل کی راہ میں دینا ہے تو اچھے طریقے سے دیں، ایسے انداز کو اختیار کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی شخص جو آیا ہے تو ہم سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میرے پاس مال و دولت ہے، میں یہاں بیٹھ کر ان کو جو ہے ذلیل و رسوا کر رہا ہوں، دھوپ میں کھڑے ہو کر میرے لوگ ان کو دھکے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہو۔ ہم نے دیکھا بڑی بڑی فیکٹریاں جل جاتی ہیں، لوگوں کے سارے مال برباد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی بددعائیں لگتی ہیں، اور پھر وہی شخص جو تکبر کرتا تھا، اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، وہ روڈ پر آ جاتا ہے، اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ، اللہ عز و جل ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت پر عمل کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسے کئی واقعات ہیں کہ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایسا جذبہ تھا کہ خود زخمی پڑے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان کو پانی پلانے کے لیے آیا ہے تو وہ اس وقت خود پانی نہیں پی رہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے فلاں بھائی کو جا کے پانی پلاؤ اور وہ مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ ایسے اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی اپنے رب عز و جل کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ تھا کہ اگر یہ پانی میں نے نہیں پیا، یہ زخم مجھے ہے لیکن میں نے اس پر کوئی مرہم کا اہتمام نہیں کیا، یہ تکلیف مجھے ہے، اگر میں نے برداشت کی اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر اس کو ترجیح دی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا اللہ عز و جل بہترین صلہ عطا فرمائے گا، دنیا میں ملے یا آخرت میں۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسا ہی جذبہ نصیب کرے اور اپنے اسلاف کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے اندر کامل بھروسہ پیدا ہوگا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر سے تیرے زباں میری رہے تیری یا خدا، شکر سے تیرے زباں میری رہے تیری یا خدا، مجھ کو ایسی دے خدا توفیق جو نہ ہو جدا، مجھ کو ایسی دے خدا توفیق جو نہ ہو جدا۔